بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شانی وائس کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ کورس کے لیکچر نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے اب تک آپ نے اپنے تعوذ اور تسمیہ کو صحیح کر لیا ہوگا اور آپ کو حروف مستعلیہ اور حروف صفیریہ بھی یاد ہو چکے ہوں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہے، یہ سامنے آپ کے پاس بلو کلر کے آ رہے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف صفیریہ ایسے حروف جہاں پر ہم اپنی سیٹی کی آواز پیدا کرتے ہیں، ان کو ہم حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ پہلی لائن ہم نے پڑھی تھی، سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے الف۔ یہاں پر میں نے آپ کو ایک بات کہا تھا کہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو الف پڑھنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں، الف ایسا نہیں کرنا۔ دوسرے حرف پر آتے ہیں، بلیک کلر کا لکھا ہوا ہے با، اگر آپ اس کے ساتھ ہی دیکھیں گرین کلر کا با لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کو الف نظر آئے گا۔ یہاں میں نے آپ کو اس کی مقدار کا تعین کرایا تھا کہ جن حروف کے ساتھ یہ الف ہوگا اس کو آپ نے ایک فنگر تک لمبا کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کو بند کر لینا ہے اور اپنی ایک فنگر کو آپ نے کھولنا ہے، جب تک وہ اوپن ہوتی ہے تب تک آپ نے اس حروف کو پڑھنا ہے۔ کیسے؟ آپ اپنے ہاتھ کو بند کریں، پھر ایک فنگر کو کھولیں، با، جب تک آپ کی پوری فنگر نہیں کھل جاتی تب تک آپ اس کو لمبا کریں، ایک الف کے برابر اس کی مقدار کو لمبا کرنا ہے۔ اور جن کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مد ہوگی، آپ نے ان کے اوپر اپنا پورا ہاتھ کھولنا ہے، یعنی 5 کی 5 انگلیاں آپ نے کھولنی ہے۔ جب تک آپ کی 5 انگلیاں کھل نہیں جاتی تب تک آپ نے ان حروف کو لمبا کرنا ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ میں آپ کو 3 حروف بتا دیتا ہوں جو حروف صفیریہ کے الٹ ہیں۔ حروف صفیریہ جن پر ہم سیٹی نکالتے ہیں، اس کے جو الٹ ہیں وہ 3 حروف یہ ہیں جن پر ہم سیٹی نہیں نکالتے۔ کل میں نے آپ کو ایک بتایا تھا جس کے اوپر آپ کو یہ ماؤس نظر آ رہا ہوگا، تا، دوسرا حرف ذال اور تیسرا یہ حرف ظا ہے۔ ان 3 حروف کو بھی آپ نے آج یاد کرنا ہے، ان پر آپ نے سیٹی نہیں نکالنی۔ اب دوبارہ سے شروع سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا حرف الف، دوسرا ہمارا حرف با، تیسرا تا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حروف کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو آپ کی سیٹی کی آواز نہ آئے، آپ نے اپنی زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملا کر پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز کو پیدا نہیں کرنا۔ ثا۔ اگلا حرف جیم۔ ہماری یہ پہلی لائن مکمل ہو چکی ہے، دوسری لائن پر ہم آتے ہیں۔ یہ حرف ہا، یہ ہمارا حلق سے ادا ہوتا ہے، یہاں پر ہم نے یہ والی آواز نکالنی ہے۔ یہ حروف حلقیہ بھی ہے، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ ہا اور یہ ہا، یہ دونوں ایک جیسے ہی حرف ہیں مگر ان کے پڑھنے کی آواز اور ادا کرنے کی آواز مختلف ہے۔ اس کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے اور اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ یہ تقریباً چھاتی کے قریب سے ادا ہوتا ہے اور یہاں پر بھاری آواز نکلتی ہے، جبکہ یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور یہاں پر ہماری اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی الف ہے۔ اگلے حرف پر آئیں، یہ بلو کلر کا حرف ہے۔ اگر آپ نے اوپر حروف مستعلیہ کو دیکھا ہوگا تو خا سب سے پہلا حرف ہے، اس کو ہم نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ خا، اس کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے۔ اگلے حرف پر آئیں، دال، اس کے ساتھ مد ہے، اس کو آپ نے 5 فنگر تک لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ دال۔ اگلا حرف ابھی پہلے بتا کر ہٹا ہوں کہ اس
حرف کو بھی حرف ثا کی طرح ادا کرنا ہے، یعنی اس پہ بھی سیٹی نہیں نکالنی۔ اس کو بھی آپ نے اسی طرح اپنی زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کو کناروں کو آپس میں ملا کر پڑھنا ہے، کیسے ذال، اور اس کے ساتھ مد ہے، اس کی مقدار بھی 5 فنگر کے مطابق ہوگی۔ اگلے حرف پر آتے ہیں را۔ یہ را حرف ایسا ہے، یہ بعض اوقات پڑ پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کب پڑ پڑھا جاتا ہے، کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے اس کو را پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں سبق کے آج کے۔ الف با تا ثا۔ دھیان رکھیں یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، بار بار پریکٹس کریں، پھر یہ حرف آپ سے صحیح طرح ادا ہوگا۔ ثا۔ اگلے حرف پر آتے ہیں جیم۔ اگلے حرف پر آئیں ہا۔ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہمارا حروف مستعلیہ پہلا ہی حرف ہے خا۔ اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑ کر کے پڑھنا ہے۔ دال، اس کے ساتھ مد ہے، اس کی مقدار 5 فنگر کے مطابق ہوگی۔ اگلا حرف ذال، اس کو بھی حروف ثا کی طرح آپ نے ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز نہ آئے۔ اگلا حرف ہے را۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے اور ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دوبارہ عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ کی نسبت سے آگے شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی کزن اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس کو قرآن پاک سے ہی پڑھنا آ جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔